دنیا کے غموں سے چھٹکارا کبھی کبھی ضروری بن جاتا ہے۔ مسائل میں الجھ کر مسکرانا اور خود سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی میڑوں میں وقت گزارا جائے جس کے ایک طرف پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیاں بادلوں کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہو، تو دوسری طرف قدرت کی رعنائیاں بکھری پڑی ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ککلاش میڈوز کی، جہاں سے ترچمیر کی بلند چوٹی پر آپ کو آپ کی خوابوں کی فری نظر آئے گی۔ میں آپ سب کو ککلاش میڈوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ولاگ میں آپ کو ککلاش میڈوز کے بارے میں معلومات دوں گا اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ آپ یہاں پر کس طرح آ سکتے ہیں اور یہ میڈوز کب تک کھلے رہتے ہیں اور یہاں پر یہ میلہ کب سجتا ہے۔ تو آپ نے یہ ولاگ ان تک دیکھنی ہے اور ہر لمحہ انجوائے کرنا ہے، تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم، میں اسد رحمان ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ولاگ میں آپ کو چترال کے خوبصورت نظارے شیئر کروں گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اس ولاگ میں بنیر کے پرزنہ اور خیبر پختونخوا کے پہچان اور نامور صحافی جناب شبیر بنیری صاحب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساوید بھائی جو مدد سینٹر کا اونر ہے، اور اس کے ساتھ زاہد بھائی مہمان خانہ کے اونر ہے، اور سمی میرا بھائی ہے۔ اس ولاگ میں ہم آپ کو چترال کے خوبصورت نظارے شیئر کریں گے، تو آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور اس ولاگ کو ان تک انجوائے کیجیے۔ تو جی ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ دروش ویلی ہے۔ ہم نے یہاں پر رات گزاری تھی اور اگلے صبح ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور منزل آپ کو پتہ ہے کہ ککلاش میڈو ہے۔ راستے کے بہترین اور خوبصورت نظارے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے روڈ کے حوالے سے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کون سی گاڑی میں یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی گاڑی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں پر آنے کے لیے آپ کے پاس صرف سواری کی ضرورت ہے۔ تو جی ساوید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوگا، ہم داروش ویلی میں کھڑے ہیں اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے ہی خوبصورت نظارے ہیں۔ اس طرح ہے نا، نظارے خوبصورت ہوں گے نا انشاءاللہ۔ جی بوکا اندر بیٹا ہے، وہ بھی دکھا دی۔ ویسے ہی ہم چترال کے سفر پر نکلے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو دروش ویلی کے کچھ خصوصیات بتا دوں۔ دروش ویلی دریائے چترال اور باشکل دریا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر بھارت اور افغانستان کے درمیانی تجارتی راستے کا حصہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی زمینیں زرخیز اور اہمیت کی حامل ہے۔ دروش کا محل وقوع اسے چترال کے دیگر علاقوں سے ممتاز بناتا ہے، اور دروش ویلی کا شمار چترال کے قدیم ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں کی آبادی کی بات کریں تو یہاں کی آبادی تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر لوگ کو قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مقامی زبان کوار ہے، جبکہ اردو اور پشتو میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم سیاحت اور قدرتی حسن کی بات کی جائے تو دروش ویلی اپنی قدرتی خوبصورتی، دریاؤں، سرسبز کھیتوں اور پہاڑوں کی وجہ سے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے۔ تو جی 40 منٹ ڈرائیو کے بعد فائنلی ہم پہنچ گئے ایون ویلی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی گرینری ہے اور کتنا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ چترال آئیں گے تو آپ لازم ایون ویلی آئیں گے، کیونکہ یہ گیٹ وے ہے کیلاش ویلی کے۔ جس طرح سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ روڈ کا سارا ڈیٹیل شیئر کروں گا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سلائیڈنگ کی وجہ سے چترال کا روڈ تھوڑا خراب ہو گیا ہے، مگر آپ اپنی کسی بھی گاڑی پر یہاں آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ہے تو وہ ٹورسٹ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، بس اس کو اپنی منزل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی منزل کی طرف پر روا دواتے، اور راستہ انتہائی دلکش اور خوبصورت نظارے ہمارے سامنے تھے، کیونکہ یہ کوہ ہندکش کا سلسلہ تھا، تو یہ اونچے اونچے پہاڑ اور اس کے درمیان میں راستہ، تو یہ ایک عجیب کیفیت تھی، مگر ہم نے یہ لمحے انتہائی انجوائے کیے تھے۔ تو آپ بھی
یہ لمحے انجوائے کیجیے۔ جی کافی ڈرائیو کے بعد فائنلی ہم بونی انٹر ہو گئے، اور یہ بونی کا انٹرنس پوائنٹ ہے۔ یہاں پر یہ اوکیشن سینٹر ہے، یہاں ہم نے اپنے آپ کو فریش کر دیا، اور آگے وہ بونی کے خوبصورت نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے منزل کلاش تھے، وہاں کے میڈوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ راستے کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا، راستے کا ویو بھی دیکھ لیا، روڈ کی صورتحال بھی آپ نے دیکھ لی، تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہاں سے پھر ہم اپنا دوبارہ سفر شروع کریں گے، اور یہ ہمارا ڈرائیور ہے۔ ہاں یہ ثابت بھائی ہے۔ جی السلام علیکم ثابت بھائی، ویورز، کیسے ہو؟ ابھی ہم کلاش جائیں گے نا۔ ہاں جی شبیر صاحب جی کیا میسج دیں گے راستے کے حوالے سے؟ لمحہ ب لمحہ ہم سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں اور انٹرٹین ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلی بار آئے ہیں تو خوش ہیں۔ جی بالکل، اور یہ دیکھ لے صاحبان تو ہر ٹائم یہ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ صبح ہم تروش سے روانہ ہوئے، اور ہر 2 گھنٹے بعد جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ بنی کو کتنا راستہ باقی ہے، تو وہ کہتے 1 گھنٹہ باقی ہے۔ میرے خیال سے 5-6 گھنٹے سے تو ہم مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بس 1 ہی گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے بعد اور یہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی جی ہم پہنچ گئے، یہ ککلاش میڈو کی انٹرنس پوائنٹ ہے۔ یہاں سے پھر ہم آگے جائیں گے جہاں پر فیسٹیول ہو رہا ہے، وہاں کے نظارے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں کے ڈرون شاٹس بھی میں نے آپ کے لیے کیپچر کر دیے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہر طرف گرینری ہے، اور یہ میڈوز یہ ہمارے ملک کی امن کی پہچان ہے، اور بار بار ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے امن کے علاقے ہیں، سکون کے علاقے ہیں، آپ نے بھی یہاں آنا ہے۔ فائنلی جی ہم کا کلاش میڈو پہنچ گئے۔ یہاں پر جب ہم انٹر ہو گئے تو عجیب سی کیفیت تھی، یہاں پر ایک میلہ سجا ہوا تھا، اور ایک شاندار فیسٹیول انہوں نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے۔ یہاں کی مختلف گیمز ہم نے دیکھ لیے، یہاں پر فٹ بال کی میچ ہم نے لائیو دیکھی، والی بال کی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل سے پولو کے گیم سٹارٹ ہوں گے۔ تو یہ یقیناً بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چترال کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم نے یہ بھی نوٹ لی کہ یہاں پر کوئی گداگر یعنی بیکاری بھی نہیں ہے، اور یہاں ہم آپ کے ساتھ ان کے فوڈ سٹالز بھی شیئر کریں گے۔ ہم نے بھی یہاں پر کھانا کھا لیا، اور یہ نظارے ہمیں بہت ہی اچھے لگے۔ امید کرتا ہوں یہ شاندار ویو آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، اور آپ لازم یہاں پر آ جائے، ککلاش میڈو کی خوبصورتی دیکھ لے، یہاں کے خوبصورت نظارے انجوائے کرے۔ میں نے ڈرون شاٹس بھی لی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو میرے ساتھ رہیے، اور یہ ولاگ اینڈ تک انجوائے کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کیجیے۔ ککلاش میڈوز میں اپریل کے مہینے میں ہر سال جشن ککلاش کے نام سے ایک 4 روزہ ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں مختلف قسم کے کھیل کیے جاتے ہیں، اور مختلف ایتھلیٹس اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر پولو، تیر اندازی، پیراگلائیڈنگ، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، شوٹنگ اور میراتھن ریس جیسے مقابلے شامل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ٹورسٹ اسی مہینے میں آتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہاں آنا چاہے تو آپ کو اپریل کے مہینے میں آنا چاہیے، تاکہ آپ کا سفر شاندار رہے اور آپ یہ حسین لمحے انجوائے کر سکیں۔
جی ہم ککلاش میڈو کے ٹاپ پہ آ گئے. پیچھے یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ پر بونی ویلیج کے خوبصورت نظارے ہیں. ہم بالکل ٹاپ پر کھڑے ہیں اور میں ایسا فیل کر رہا ہوں کہ میں پاکستان سے باہر ہوں یا کوئی یورپ میں. جس طرح ہم نے ویڈیوز میں سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے, وہاں کے میڈوز دیکھ لی ہے, لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے اور چترال ہے. یہاں کے حسین نظارے بار بار آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو ٹائم دو. اگر یہ ولاگ آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, اگر پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو لازم وزٹ کرنا. اگر دنیا کے باہر ملکوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو جب بھی پاکستان آ جائے تو چترال کے یہ حسین نظارے انجوائے کیجیے. اور ہم ابھی فل انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی